ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دکھوں، پریشانیوں اور مسائل کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، لیکن ہمارے بچے ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے کیسے دوچار ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک اسٹوڈنٹ سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے پہ اپنی زندگی کی پریشانیوں کو، اپنے گھر کے مسائل کو لے کر چلتے ہوئے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ بیٹا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہو؟ بیٹھ جائیے۔ کیا مسئلہ، آپ اتنے سب سے الگ، اتنے اداس ہو، کیا وجہ ہے؟ بابا بہت پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے بابا؟ میم کچھ دنوں سے پہلے میرے بابا کی بہن چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہیں؟ میم اللہ کے پاس۔ اوہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ کیا ہوا تھا ان کو بیٹا؟ میم ان کو پہلے ایک چھوٹا بیٹا ہوا ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے، ان کا اٹیک آیا ہے۔ چھوٹا بیٹا ہوا ہے پہلے، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ 2 مہینوں کا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میم بابا بہت پریشان ہے، میں بابا کو کیسے نہیں دیکھ سکتی۔ تو کیا کہتے ہیں بابا؟ میم بابا کہتے میں یہ دنیا سے چلا جاؤں بہن کے پاس۔ بابا اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے آپ سب کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے پاس چلے جائیں، خدا نخواستہ۔ میم میرے بابا کی امی بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ سب ہو، آپ اپنے ابو کو حوصلہ نہیں دیتے ہو؟ میم ہم حوصلہ دے کے تھک گئے، بابا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیوں اتنا اس بات کو دل پہ لیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے بہن بھائی تو سبھی کو بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن کیا انہیں آپ بچوں کی فکر یا آپ کی امی کی فکر نہیں ہے؟ میم ہے سی، لیکن وہ بہت اکیلے رہتے ہیں۔ تو آپ سب ان کے پاس بیٹھ کے ان کے دلجوئی نہیں کرتے ہیں؟ میم ہم بہت زیادہ کرتے، لیکن بابا کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ سے؟ میم وہ کہتے ہیں میری پوری دنیا اجڑ گئی ہے۔ کیا یہ ان کی ایک ہی بہن تھی؟ جی آپ کے بابا کے بھائی ہیں؟ جی ان کے 3 بھائی ہیں، لیکن وہ گاؤں ہوتے ہیں۔ دکھ تو بہت بڑا ہے بیٹے۔ تو ان کا جو آپ کی پھپھو ہے، ان کا بچہ کس کے پاس ہے؟ میم وہ ان کی جو بہن جو ان کی نند ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہاں سے اسکول سے گھر جاتی ہیں تو پھر آپ جا کے کیا کرتی ہیں؟ میم یہاں سے جا کے بابا کے پاس بیٹھ جاتی، بابا ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ آپ ان سے کیا باتیں کرتی ہیں؟ میں بابا کو کہتی ہوں بابا بس ان کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو آپ کتنی دیر اپنے بابا کے پاس بیٹھتی ہیں؟ میم 1-2 گھنٹے تک۔ تو پھر آپ اپنی اسٹڈیز کو تو ٹائم نہیں دے سکتی ہوں گی، آج کل آپ کا دل بہت پریشان ہے ظاہر ہے، جی تو آپ اپنے پھر اسکول کا کام وغیرہ تو آپ نہیں کر پاتی ہوں گی۔ جی میں 2 دنوں سے ٹیوشن بھی نہیں جا رہی ہوں۔ آپ ٹیوشن بھی نہیں جا رہی ہیں کیونکہ آپ اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہیں، جی آپ کو اپنے بابا کا دکھ جو ہے وہ آپ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ بظاہر ہنسنے کھیلنے والے، مسکرانے والے بچے اپنے دلوں میں کتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے غم چھپائے پھرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس چھوٹی سی عمر میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دلاسا دینے کے، لیکن پیرنٹس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غم، اپنی پریشانیاں جب بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یا وہ چھپانے کی کوشش کریں بھی اور وہ پریشانیاں یا غم عیاں ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایمان ایک پڑھنے والی بچی ہے، کلاس میں پوزیشن لینے والی بچی ہے، لیکن بہت دنوں سے یہ بچی اسکول سے ایبسینٹ، کلاس میں مینٹلی طور پر ایبسینٹ اور بے دھیان سی رہتی تھی۔ آج میں نے جب اس بچی سے وجہ پوچھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے دکھ کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے۔ خون کے رشتے واقعی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے بچھڑ جانے کا غم عمر بھر رہتا ہے اور وہ دل سے آسانی سے جاتا بھی نہیں ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم اس غم کو بہت جلد بھلا دیں۔
لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے مضبوط بن کر رہنا ہے. ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں ہمارے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں.